باب نمبر 54، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. جو غلہ بیچنے اور ذخیرہ اندوزی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2131۔ حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اندازے کے ساتھ غلہ خریدتے تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات پر مارا جاتا تھا کہ وہ اسے اپنے ٹھکانوں پر پہنچانے سے پہلے فروخت کریں۔ فائدہ: اس حدیث کی شرح کے لیے سنیے حدیث نمبر 2123۔ حدیث نمبر 2132۔ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آدمی غلے کو اس سے پہلے فروخت کر دے کہ اسے پورا وصول کرے۔ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا یہ کیسے یعنی منع ہے؟ انہوں نے کہا یہ درہموں کے ساتھ فروخت کیے جاتے ہیں اور غلہ پیچھے پڑا رہ جاتا ہے۔ ابو عبداللہ بخاری رحمہ اللہ نے کہا مرجعون کا معنی ہے مؤخر کیے ہوئے۔ حدیث نمبر 2133۔ حدثني أبو الوليد حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی غلہ خریدے وہ اسے اس سے پہلے نہ بیچے کہ اس پر قبضہ کرے۔ حدیث نمبر 2134۔ حدثنا علي حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال: أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. زہری نے مالک بن اوس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کون ہے جس کے پاس صرف ہو؟ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں ہوں، اس وقت تک کہ ہمارا خازن غابہ سے آئے۔ سفیان نے کہا یہی الفاظ ہیں جو ہم نے زہری سے حفظ کیے، ان میں مزید الفاظ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے مالک بن اوس نے بتایا کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے بدلے سونا سود ہے مگر نقد نقد، اور گندم کے بدلے گندم سود ہے مگر نقدن نقد، اور کھجور کے بدلے کھجور سود ہے مگر نقدن نقد، اور جو کے بدلے جو سود ہے مگر نقدن نقد۔ فوائد: نمبر 1، حکرہ اور احتکار ذخیرہ اندوزی کو کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز بازار میں جہاں سے جس قیمت پر ملے خرید کر رکھ لے، پھر جب بازار میں اس کی قلت ہو جائے یا وہ نہ مل رہی ہو تو اسے اپنی مرضی کی قیمت پر فروخت کرے۔ یہ حرام ہے اور بڑی سنگ دلی ہے کہ مصنوعی قلت پیدا کر کے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ اگر کوئی شخص سستی ہونے کے وقت کوئی چیز خرید کر رکھ لے کہ جب مہنگی ہوگی تو اس وقت فروخت کروں گا، تو جب تک وہ بازار میں عام ملتی رہے اس وقت تک اسے گھر میں رکھنا جائز ہے، بلکہ یہ ایک طرح کی خدمت ہے کہ اس نے لوگوں کی ضرورت کی چیز حفاظت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، بشرط یہ کہ جب ضرورت ہو تو فوراً اسے بازار میں لے آئے۔ نمبر 2، اس باب کی کسی حدیث میں بھی حکرۃ یا احتکار کا لفظ نہیں ہے، اس لیے شارحین کو مشکل پیش آئی کہ
ان احادیث کا احتکار سے کیا تعلق ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تو یہ کہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بخاری رحمہ اللہ نے ان حدیثوں سے جن میں غلے کو خرید کر اپنے ٹھکانوں پر لانے کا حکم ہے اور غلے کو پورا وصول کرنے اور قبضہ کرنے سے پہلے بیچنے سے منع کیا گیا ہے، یہ استدلال کیا ہے کہ آدمی اپنے ٹھکانے میں احتکار یعنی غلے کا ذخیرہ کر سکتا ہے، کیونکہ اگر ذخیرہ کرنا حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم نہ دیتے، جس کے نتیجے میں اپنے ٹھکانوں میں غلہ ذخیرہ کرنا جائز ہوتا۔ اگر ذخیرہ ناجائز ہوتا تو غلہ اپنے ٹھکانے میں منتقل کرنے سے منع کر دیا جاتا، یا وضاحت کر دی جاتی کہ اتنی مدت تک گھر رکھ سکتے ہو، یا ان پر بہت زیادہ مال خرید کر رکھنے کی پابندی لگا دی جاتی، جسے ذخیرہ اندوزی کہا جا سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ احتکار خاص حالت اور خاص صورتوں ہی میں ممنوع ہے، ورنہ جائز ہے۔ علامہ وحید الزماں اور دوسرے شارحین جو میں نے دیکھے ہیں سب نے یہی بات نقل کر دی ہے۔ بندہ عبدالسلام عرض کرتا ہے کہ اگر بازار میں کوئی چیز وافر ملتی ہو تو کوئی شک نہیں کہ اسے اپنے ٹھکانے پر لا کر سٹور کیا جا سکتا ہے، مگر میری دانست میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان احادیث سے مذموم احتکار کے منع ہونے پر استدلال کیا ہے، کیونکہ قبضے سے پہلے بیچنے ہی سے احتکار کی بدترین صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا بعض تاجر بیرون ملک سے گندم یا چینی یا دوسری چیزوں کے جہاز منگوا لیتے ہیں اور انہیں سٹوروں میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اب حکم تو یہ ہے جو اسے خریدے وہ اسے وہاں سے اپنے ٹھکانے پر منتقل کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چیز بازار میں لانی پڑے گی، کیونکہ ہر تاجر کے پاس اتنے ذخیرے کی جگہ نہیں ہوتی، مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ چیزیں انہی سٹوروں میں پڑی رہتی ہیں، اور جنہوں نے مثلا 1 کروڑ میں انہیں خریدا تھا وہ 1.5 کروڑ لے کر انہیں بیچ دیتے ہیں۔ خریدنے والا وہاں سے اٹھائے بغیر اور اپنے ٹھکانے پر منتقل کیے بغیر آگے 2 کروڑ میں بیچ دیتا ہے۔ نتیجہ بدترین احتکار اور ناقابل برداشت مہنگائی کی صورت میں نکلتا ہے۔ روپے کے ساتھ روپیہ بکتا جاتا ہے اور گندم یا چینی وہیں پڑی رہتی ہے، اور جب لوگوں کی جان اناج نہ ملنے سے لب پر آتی ہے تو یہ سود خور سٹوروں سے مال نکال کر منہ مانگی قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان احادیث کے احتکار کے ساتھ اس تعلق کی وجہ سے اس کی حرمت بتانے کے لیے یہ باب قائم کیا ہے، واللہ اعلم۔ نمبر 3، صرف۔ نوٹوں کے رواج سے پہلے سونے اور چاندی کے سکے رائج تھے۔ سونے کے سکوں کو دینار اور چاندی کے سکوں کو درہم کہا جاتا تھا۔ قدرتی طور پر سونا زیادہ قیمتی ہوتا ہے، پھر مختلف ملکوں کے دینار اور درہم کے وزن میں بھی فرق آتا تھا۔ ان میں موجود سونے اور چاندی کے خالص ہونے یا کھوٹ شامل ہونے کا بھی فرق ہوتا تھا۔ ان کے باہمی تبادلے کا نام صرف ہے، خواہ ایک جنس کا تبادلہ ہے یعنی سونے کی سونے کے بدلے بیع ہو اور چاندی کی چاندی کے بدلے بیع ہو، یا مختلف جنس کا یعنی سونے کا چاندی کے ساتھ تبادلہ ہو۔ اگر جنس ایک ہو یعنی سونے کی سونے کے ساتھ بیع ہو تو اس کے جائز ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ دونوں کا وزن برابر ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ بیع کی مجلس ہی میں دونوں فریق وصول کر لیں، اور اگر جنس مختلف ہو جائے یعنی سونے کی چاندی کے ساتھ یا اس کا الٹ ہو تو اس میں صرف ایک شرط ہے کہ بیع کی مجلس میں دونوں طرف سے وصول کر کے قبضہ ضروری ہے، کبھی بیشی میں کوئی حرج نہیں۔ آج کل سونے چاندی کی جگہ نوٹ رائج کیے گئے ہیں جن کی اپنی کوئی قیمت نہیں، حکومتوں کی ضمانت سے ان کی کچھ قیمت ہے، ورنہ وہ محض کاغذ کے پرزے ہیں۔ شرعاً نوٹوں کو نقدی قرار دینا جائز نہیں، کیونکہ بیچنے یا خریدنے والے کے ہاتھ میں کوئی نقدی نہیں ہوتی، مگر اہل علم نے مجبوری کی وجہ سے ان کے جواز کا فتویٰ دیا ہے جب تک باطل کا یہ نظام ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت کے مطابق ڈالر یا ریال یا روپے وغیرہ کا آپس میں تبادلہ جائز ہے، مگر اس میں ایک شرط ہر حال میں لازم ہے کہ دونوں طرف سے نقد ادائیگی ہو۔